مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ اے کاش کے آ جائے، اے کاش کے آ جائے عطار مدینے میں، کاش کے آ عطار مدینے میں، اے کاش کے آ جائے عطار مدینے میں، بلوا لو خدا رب، بلوا لو خدا سرکار مدینے میں، بلوا لو خدا رب سرکار مدینے میں۔ اور کب تک میں پھروں گے تیرے اب سے کب تک میں پھروں
جائے تمہارا پھر، ہو جائے تمہارا پھر دیدار مدینے میں، ہو جائے تمہارا پھر دیدار مدینے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل نے مجھ سے عرض کیا کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، سلمو علی الحبیب، السلام علیک یا رسول اللہ۔ آج مدنی مذاکرہ ڈاکٹر اسلامی بھائیوں کا، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف وغیرہ کا۔ پاپا ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں۔ اچھا، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز بھی تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ، سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اول تا آخر شریک رہیے گا، ثواب کی نیت سے انشاءاللہ بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ اپنا موبائل فون وغیرہ بند رکھیے گا، ورنہ یہ آپ کو علم دین سیکھنے میں رکاوٹ بنے گا۔ دھیان اس میں پڑا ہوگا کہ کسی کا فون تو نہیں آیا، دیکھوں تو سے کسی کا میسج تو نہیں آیا، تو اس کو آپ چیک کرنے میں لگ جائیں گے، اور ہاں کا نہ کا ہاں پھر ہو سکتا ہے سمجھ میں آئے، تو کچھ دیر کے لیے موبائل فون کو بھول جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اصحاب و آل مصطفیٰ مرحبا مرحبا، افعال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اقوال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اعمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احکام مصطفیٰ مرحبا مرحبا، مرحبا صد مرحبا میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ،
حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا ست مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا ست مرحبا بولو حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا ست مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا ست مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا ست مرحبا میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا ست مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا ست مرحبا اوج و کمال مصطفیٰ مرحبا ست مرحبا. نیکی کی دعوت صفحہ 507 پر ہے. امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جو دل اچھائی کو اچھائی نہ سمجھے اور برائی کو برائی تسلیم نہ کرے تو اس کے اوپر والے حصے کو ایسے نیچے کر دیا جائے گا جیسے تھیلے کو الٹا کیا جاتا ہے اور پھر تھیلے کے اندر کی چیزیں بکھر جاتی ہیں. دل اوندا ہو جاتا ہے. کب؟ جب اچھائی کو اچھائی نہ سمجھے برائی کو برائی تسلیم نہ کرے. تو جب کسی نے اچھائی کی بات کی اس پر غصہ آئے برائی سے روکنے کی کوشش کی توجہ دلائی تو غصہ آئے اس کے خلاف ہو جائے اس کے خلاف بک بک کرے یا اس کا عیب اس کو جیسے یاد دلاتے ہیں یار تو بھی تو یوں کرتا ہے تو اپنے کو دیکھ میرے کو بولتا ہے. تو یہ بھی بہت خطرناک باتیں. اب اپنے کام کی بات آدمی مل رہی ہے کسی اہل حق سے تو اس کو آدمی قبول کر لے. تو بہرحال اس میں بربادی ہے جب ایسا ہو جائے کہ دل ہی اوندا ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم کی دعا مانگنی چاہیے. سلامت دل. اور یاد رکھیے کہ گناہوں کی کثرت کے سبب دل اندھا ہوتا اور پھر اوندا یعنی الٹا ہو جاتا ہے جو آپ کے آخرت کے لیے انتہائی تباہ کن ہے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 405 پر ہے. 3 چیزیں علیحدہ ہیں یعنی کہ الگ الگ ہیں علیحدہ ہیں. نفس، روح، قلب یعنی دل. روح بمنزلہ بادشاہ کے ہے اور نفس و قلب اس کے 2 وزیر ہیں. نفس اس کو بندے کو ہمیشہ شر کی طرف لے جاتا ہے، یہاں مراد نفس امارہ ہے. اور قلب یعنی دل جب تک صاف ہے خیر کی طرف بھلائی کی طرف بلاتا ہے. اور معاذ اللہ کثرت معاصی یعنی گناہوں کی زیادتی، نافرمانیوں کی زیادتی اور خصوصاً کثرت بدعات سے اندھا کر دیا جاتا ہے. بدعت سے مراد یا گمراہیاں. اب اس میں حق کے دیکھنے، سمجھنے، غور کرنے کی قابلیت نہیں رہتی. مگر ابھی حق سننے کی استعداد یعنی قابلیت باقی رہتی ہے. دل اندھا ہو گیا تب بھی قابلیت باقی رہتی ہے کہ وہ حق سنے اور پھر معاذ اللہ
اوندھا کر دیا جاتا ہے، الٹا کر دیا جاتا ہے. اب وہ نہ حق سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے، بالکل چوپٹ یعنی ویران ہو کر رہ جاتا ہے. پھر اعلی حضرت نے فرمایا قلب یعنی دل حقیقتاً اس مزغۂ گوشت یعنی گوشت کے لوتھڑے کا نام نہیں. جو دل ہم دیکھتے ہیں بکرے وغیرہ کا دل تو سب نے دیکھا ہوگا، تو انسانی بدن میں بھی اسی طرح کا ایک وہ مخروطی شکل کا ایک گول عضو ہے موٹا. مراد یہاں قلب سے یہ نہیں ہے جو گوشت ہے، بلکہ وہ ایک لطیفہ غیبیہ ہے، یعنی کہ ایک وہ شے ہے جو نظر نہیں آتی، یوں سمجھ لو، جس کا مرکز یہ مزغۂ گوشت یعنی یہ گوشت کا دل، اس کا مرکز ہے. سینے کی بائیں یعنی الٹے جانب، اور نفس کا مرکز زیر ناف یعنی ناف کے نیچے. اسی واسطے شافعیہ یعنی شافعی حضرات سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں کہ نفس سے جو وساوس یعنی وسوسے اٹھے وہ قلب یعنی دل تک نہ پہنچنے پائیں، وسوسے دل کی طرف. اور حنفیہ یعنی حنفی زیر ناف ہاتھ باندھتے ہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں. یہاں لکھا نہیں ہے، نہیں یہاں کہ نفس چونکہ ناف کے نیچے تو وسوسے چڑھے ہی کائے کو. تو یوں مطلب یہ سرکار اعلیٰ حضرت نے ہاتھ باندھنے کا بھی وہ ایک حکمت بتائی کہ ہم حنفی ہیں، ہم نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، دبا دیتے ہیں، تھوڑا دبا کے ہاتھ رکھا جائے تو انشاءاللہ اس طرح بھی نفس کے وسوسوں سے انشاءاللہ بچت ہوگی. توفیق نیکیوں کی اے رب کریم دے، بدیوں سے بچنے والا تو قلب سلیم دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان دل کی سختی کے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں کہ مطلب ان سے بچنا ہوگا. یہ گناہوں سے دل سخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ بعض ایسی باتیں ہیں کہ جو گناہ نہ بھی ہوں مگر دل کی سختی کا باعث بن جاتی ہیں. جیسے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ عز و جل کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو نہ کیا کرو، کیونکہ ذکر الہی کے علاوہ زیادہ بولنا دل کی سختی کا باعث ہے. اور بلا شبہ سخت دل انسان اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب سے زیادہ دور ہے. تو ذکر الہی سے مرادیاں اللہ اللہ، اگرچہ یہ بھی ذکر ہے لیکن اسی پر ختم نہیں، موقوف نہیں کہ یہی ذکر ہے. اس وقت جو میں بول رہا ہوں یہ بھی ذکر ہے، ذکر الہی کی ہی یہ قسم ہے، کائنڈ ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کا سننا یہ بھی ذکر ہی میں آئے گا کہ آپ ذکر سن رہے ہیں. تلاوت کرنا، دعا، خطبہ، نماز، نعت شریف، درود و سلام، یہ سب کے سب ذکر اللہ میں شامل ہیں. تو فضول بات وہ کہ جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، جو عام طور پہ آدمی بولتا رہتا ہے، تو یہ فضول ہے اور اس سے بچنا چاہیے. فضول بولنا گناہ نہیں ہے لیکن دیکھو دل کی سختی کا باعث ہے، دل کی سختی کی ہلاکتیں خود آپ نے ابھی سنی کہ سخت دل انسان اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ دور ہے. اور اسی حدیث کا حصہ ہے جس میں یہ فضول بات کو دل کی سختی قرار دیا گیا. دل کی سختی کا باعث یعنی سبب
قرار دیا گیا. دعوت اسلامی میں الحمدللہ ہر اسلامی مہینے کی پہلی پیر یوم قفل مدینہ مناتے ہیں. فضول باتوں سے بچنے کا ذہن بنے. اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ خاموش شہزادہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا یہ پڑھنا ہوتا ہے یا سننا ہوتا ہے. سن لے، پڑھ لے، تاکہ وہ اس کا ذہن بنے. پہلے بھی پڑھا تب بھی پڑھنا ہوتا ہے تاکہ رینیو ہو جائے، یاد دہانی ہو جائے. اور فضول باتوں سے بچنا ہوتا ہے. زیادہ بچنے کی اس میں مہم ہوتی ہے کہ آج میں نے یوم قفل مدینہ منایا ہوا ہے تو بالکل بچے گا. اگر جو واقعی منائے گا جیسا منانے کا حق ہے تو کام کی بات بھی کوشش کر کے لکھ کر کرے. اور جہاں ضرورت کی بات کرنی ہے اور لکھ کر نہیں ہو پاتی، دیر لگتی ہے، تو ضرورت کی بات کر لے. تو یہ فضول میں نہیں آئے گا نا، کیوں ضرورت کی ہے. اس طرح لکھ کر بھی، جیسے ماں باپ ہیں لکھ کر نہیں سمجھتے تو ان سے بھی بات کر لی. کاروبار کر رہا ہے بندہ، گاہک آئے تو وہ سب سے لکھ کر تو بات ممکن نہیں ہے، نہ اشاروں سے ممکن ہے. تو وہاں ضرورت ہر گفتگو کرے گا کہ اپنی ضرورت کی گفتگو کم الفاظ میں، نپے تولے الفاظ میں وہ کرے گا تو یہ بھی فضول میں نہیں آئے گا. فضول بات جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا، اس سے بچنا. اور ہماری اگر گفتگو کا جائزہ لے نا تو اکثر باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو یہی ہوتی ہیں فضول، نہ دین کا فائدہ ہوتا ہے نہ دنیا کا نفع. اس کی مثال میں آپ کو دوں. آج تو بہت گرمی ہے، آج تو بہت سردی ہے یار، ادھر اور ایسی بارشیں ہو رہی ہیں ادھر، تو یہ سب فضول نہیں ہے تو کیا؟ اس طرح کی دیکھتے جائیں، غور کرتے جائیں تو بہت ساری فضول باتیں آپ کو ملیں گی. آج تو یار وہاں بڑا رش تھا، ٹریفک بہت جام تھی. ہاں، کسی نے آپ کو بولا یار بہت لیٹ آئے. اب ضرورت ہے کہ ٹریفک جام تھی اس لیے لیٹ آئے، جبکہ ہو جام. اس میں بھی جھوٹ بولتے ہیں. گھر سے جناب نکلے تھے لیٹ، مدنی مذاکرے میں پہنچے اس لیے لیٹ. ٹریفک جام کتنی منٹ؟ 5 منٹ، 10 منٹ. جناب 1.25 گھنٹہ لیٹ آئے. پتا چلا آپ کی تاخیر کا سبب ٹریفک کا جام ہونا نہیں ہے، نواب صاحب کا گھر سے تاخیر سے نکلنا تھا. اب یہ جھوٹ کے گناہ میں پڑا. کیوں دھکا کھایا تو نے یار؟ مدنی مذاکرے میں آنا ایک مستحب کام تھا، آتا گناہ گار نہیں تھا. لیکن اب جھوٹ بول کے گناہ گار ہوئے کہ یار ٹریفک جام تھا اس لیے میں یار لیٹ ہو گیا ہوں، ویری سوری. تو بولتے وقت یعنی کہ یہ فضول بھی نہیں تو جھوٹ ہو گیا، جبکہ 1.25 گھنٹہ آیا. یہ میں نے مثال دی. اس طرح کی باتیں بہت ہوتی ہیں کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے. تو اس لیے مطلب کاش 100 کروڑ کاش یہ عادت پڑ جائے، پہلے تولو بعد میں بولو. ہماری حالت یہ ہے، پہلے بولتے ہیں بعد میں تولتے کہ آؤ رونگ نمبر لگ گیا. ہماری حالت یہ ہے، افسوس. چلو یہ بھی اگر ہے تو نفس لوامہ زندہ ہے کہ ملامت ہوتی ہے کہ میرے منہ سے یوں نکل گیا، یہ بھی اچھی بات ہے. مگر نفس لوامہ بھی مر چکا ہے. نفس کی 3 قسمیں ہیں نا. ایک ہوتا ہے نفس امارہ جو گناہوں پر ابھارتا ہے، خواہشات پر ابھارتا ہے، گناہ بھی کرواتا ہے، دیگر خواہشات میں ہی مبتلا کرتا ہے. تو یہ نفس امارہ ہے. اور جو نفس ایسا ہے کہ بالکل یعنی کہ مرا ہوا نہیں ہے، سمجھو ہے، حیات اس میں باقی ہے، تو گناہ ہو گیا، کوئی ایسی خطا کر دی تو اس کو ملامت کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے. تو یہ نفس لوامہ کی طرف ہوتی ہے، نہ ملامت کروانے والا نفس لوامہ جس سے ملامت کی کیفیت پیدا ہوئی. یہ بھی کم لوگوں کو اب تو رہ گیا ہے. اتنے گناہ کرتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ گناہ کیا ہے. اور تیسرا نفس وہ ہے مدینہ، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، وہ ہے نفس مطمئنہ، جس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ نفس مطمئنہ، یہ موت کے وقت بشارت ملتی ہے مومنین کو، اللہ اس زمرے میں ہمیں کرے۔ دل کی گہرائی سے کہیے آمین۔ تو بہرحال یہ کہ ہمارا جو دل ہے نا یہ بس مردہ ہو گیا، ان اسباب سے مردہ ہوتا ہے، زیادہ ہنسنے سے بھی مردہ ہوتا ہے۔ زیادہ ہنسنا تو کیا مطلب، ہم ہنسنا اس کو کہتے ہیں ہاں 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 کر کے، یہ نہیں ہے، یہ تو ہنسنے سے بھی قدم دو قدم آگے۔ قہقہا، یہ قہقہا ہے۔ قہقہا یہ اس ہنسی کو کہتے ہیں جس میں آواز بلند ہوئی، جس کی میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ اس طرح ہنستے ہیں۔ یہ عام ہے، جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کبھی بھی قہقہا نہیں لگایا، یعنی کہ اس طرح ہنسنا اتنی آواز سے کہ دوسرا کوئی ہوتا تو سن لیتا، یہ قہقہا کہلاتا ہے جو ثابت نہیں ہے۔ ہنسنا ثابت ہے، نے اتنی آواز کہ اپنے کانوں سے سنا۔ تو یہ اپنے کانوں سے سن لے اتنی آواز نکلی تو یہ ہنسنا ہے، تو یہ ثابت ہے لیکن کثرت سے نہیں۔ کبھی ضرورتاً یہ ضحک ہو گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں، 100 مرتبہ بھی ہو گئی تب بھی گناہ نہیں ہے۔ ہاں مسجد میں منع ہے کہ قبر میں اندھیرا لائے گا یہ ہنسنا، کہا تو وہ دور چلا گیا نا۔ اور تبسم، مسکرانا، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت اس کی روایتیں ہیں، ثابت ہے مسکرانا۔ مسکرانے میں مسجد میں بھی مسکرا سکتے ہیں ضرورتاً، اس میں آواز نہیں ہوتی کہ خود بھی سنیں، جیسے دانت ظاہر ہوتے ہیں، یہ مسکرانا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ہنسنا کثرت کے ساتھ ہنسے تو اس سے بھی دل مردہ ہوتا ہے۔ بلا ضرورت کھانا، یعنی بغیر بھوک کے کھانا، یہ بھی دل کو مردہ کرتا ہے۔ ہم میں سے کون ایسا ہوگا جو بھوک کا انتظار کرتا ہوگا؟ شاذ و نادر کو انتظار کرتا ہوگا، باقی بھرے ہوئے پیٹ پر ہم لوگ کھاتے ہی ہیں۔ اور اس میں دنیا میں بھی یہ نقصان ہے کہ وہ سفید داغ نکلنے کا اندیشہ رہتا ہے، کوڑ، برس عربی میں اس کو بولتے ہیں کوڑ، انگلش میں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں۔ تو یہ خطرہ رہتا ہے جو بغیر بھوک کے کھائے، اور دل اس کا اس سے مردہ ہوتا ہے۔ بغیر تعجب کے ہنسنا بھی دل کو مردہ کرتا ہے۔ تو یوں مطلب کئی اسباب ہیں دل کے سخت ہونے کے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمت اللہ القوی فرمایا کرتے، دنیا 4 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 کلام یعنی گفتگو، بولنا، نمبر 3 سونا، اور نمبر 4 کھانا۔ مال سرکشی کا سبب ہے، کلام یعنی بولنا لہو و لعب میں مبتلا کر دیتا ہے، نیند غافل کر دیتی ہے، اور کھانا دل کی سختی کا باعث ہے۔ تو اس سے مراد یہی لی جائے گی کہ اعتدال سے ہٹ کر جب یہ چیزیں ہوں، ورنہ سونا تو ہمارے آقا سے بھی ثابت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کھانا میرے مصطفیٰ سے ثابت ہے، کلام کرنا ہاں یہاں یہ کہ فضول میرے آقا سے ثابت ہو ہی نہیں سکتا نا۔ جو آپ نے بولا وہ ایک لفظ ہے کیا، ایک حرف بھی کبھی فضول نہیں بولا، جو بھی بولا اس میں ہزارہ حکمت کے چشمے نکلے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں گفتگو فرماتے، یہ تو وہی ارشاد فرماتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر حرف جو ہے
لفظ تو بڑا ہوتا ہے تھوڑا، ہے نا، جس میں معنی بنتے ہیں، حرف بلکہ زیر زبر پیش، حرکات، یہ بھی مطلب ہزاروں حکمتوں کا منبع، اور آپ کا سکوت، خاموش رہنا، یہ بھی ہزارہ حکمتوں کے دریا بہاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی تو کیا بات ہے۔ میں نثار تیرے کلام کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، یا رسول وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ یعنی یا رسول اللہ، میرے آقا اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے کلام پر، آپ کی گفتگو پر میں قربان ہو جاؤں۔ یوں بولنے کو تو سب کے پاس زبان ہوتی ہے، لیکن آپ جو بولتے ہیں نا، یہ وہ سخن ہوتا ہے، وہ بولنا ہوتا ہے کہ جس پر کوئی تنقید کا لفظ بول ہی نہیں سکتا، بلکہ حقیقت ہے کہ اس پر کوئی بول ہی نہیں سکتا کچھ، اس کی ثنا بھی نہیں کر سکتا، تعریف بھی نہیں بیان کر سکتا، ایسی جس کا حق ہے۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہیں، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ آپ کے بیان کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا کہ اس میں حکمتیں کتنی ہیں، اس میں مصلحتیں کتنی ہیں، اس میں خوبیاں کتنی ہیں۔ نہ تنقید کر سکتا ہے، کہ تنقید کا تو کر گمان ہی نہیں ہے، مگر آپ کے بیان کی تعریف کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہائے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یعنی بڑے بڑے فصحا، بولنے والے، عمدہ کلام کرنے والے، آپ کے آگے ان کا کوئی کلاس نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کہ آپ کے سامنے تو ان کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور ایسے ہو جاتے جیسے ان میں جان ہی نہیں ہے۔ جب آپ کلام فرماتے ہیں تو یہ گویا اپنا کلام ہی بھول جاتے ہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، حالانکہ جس دور میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا نا، وہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا۔ بڑے فصیح شعراء اور فصیح کلام والے لوگ ہوتے تھے ان دنوں۔ ان سب میں افصح الفصحاء، نے سب سے بڑھ کر فصیح کلام کرنے والے میرے آقا ہیں۔ بس میرے آقا کی شان، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے اشعار کتنے پیارے ہیں، جبکہ یہ بھی وہ اشعار ہیں کہ جن میں کما حقہ میرے آقا کی توصیف و ثنا نہیں ہو سکے گی۔ یہ تو خلاص، مطلب قلم ٹوٹ گئے۔ خود اعلیٰ حضرت بھی یہ بھی اعلیٰ حضرت کا حصہ فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ اے رضا، جب اللہ تعالی صاحب قرآن، اللہ تعالی آپ کی شان بیان کر رہا ہے، بے شک وہ آپ کی شان بیان کرنے، وہ اسی کا شایع ہے، وہی کر سکتا ہے شان بیان، جیسا کہ اس نے آپ کو بنایا ہے۔ ہم اے رضا، تو کیا ان کی توصیف و ثنا کا حق ادا کر سکتا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے۔ اب اس کو ہم لفظ عاجزی سے بھی تعبیر نہیں کر سکتے، حقیقت ہے کہ کوئی بھی میرے آقا کی شان بیان کر ہی نہیں سکتا، نہ کسی نے دعویٰ کیا نہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ جو دعویٰ کرے گا اس کو جھٹلایا جائے گا، تسلیم نہیں کیا جائے گا۔
تو میرے آقا کی حقیقت تو جس رب نے بنایا وہی جانتا ہے. حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے. حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے. کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو. کہے تو کیا کہے کوئی کہے تو کیا کہے کوئی کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو. علی محمد. دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. عز و جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا. اصحاب و آل مصطفیٰ مرحبا مرحبا. افعال مصطفیٰ مرحبا مرحبا. اقوال مصطفیٰ مرحبا مرحبا. اعمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رب المصطفیٰ، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کریں، وہ سب نیکیاں بھی ان سب پر اپنی رحمت کے شایان شان اجر عطا فرما. سرکار کو ہماری طرف سے تو عطا فرما یا اللہ. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تابع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار. امام اعظم غوث اعظم امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ سعد اللہ فاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین. یا الہ العالمین یا رب المصطفیٰ،
गुनाह बढ़ते जा रहे, दिल काला हो गया, सख्त हो गया, मुर्दा हो गया। ऐ मौला, तो हमारे मुर्दा दिलों में जान डाल दे, हमारी सख्त दिली को नरमी से बदल दे, दिलों को उजला कर दे। नूरे मुस्तफ़ा का सदका हमारे दिल रोशन हो जाए। ऐ मालिक, गुनाहों से नफरत हो जाए, नेकियों से प्यार हो जाए। या अल्लाह, हम नेकियां करते ना थकें, गुनाह की तरफ रुख भी ना करें, बस हम नेकियां करते रहें। हम गौर करते रहें कि वो कौन सा काम है जो तुझे राजी करने वाला है, वो कौन सी नेकी है जिससे हम करने पर कादिर हैं मगर हम नहीं कर पा रहे। ऐसी हर नेकी काश हम बजा लाने वाले बन जाएं। या अल्लाह, नमाजों में भी दिल लग जाए। या अल्लाह, सुन्नतों में भी दिल लग जाए कि मेरे मौला, हम गुनाहों से सच्ची तौबा करते हैं, हराम रोजी से तौबा करते हैं, धोखा दही से तौबा करते हैं। मेरे मौला, तुझे नाराज करने वाले हर 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 फेल से हम तौबा करते हैं। मेरे मौला, हमारी तौबा कबूल कर ले और सच्ची तौबा, तौबतुन नसूख नसीब कर दे, साबित कदमी नसीब कर दे तौबा पर। और ए मेरे मौला, तू हमें मुआफ करके हमेशा 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 के लिए हमसे राजी हो जा। अफ़व कर और सदा के लिए राजी हो जा। ये करम होगा तो जन्नत में रहूंगा या रब। अफ़व कर और सदा के लिए राज़ी हो जा। आमीन। अफ़व कर और सदा के लिए राज़ी हो जा। अल्लाह अफ़व कर और सदा के लिए राज़ी हो जा। ये करम होगा तो जन्नत मेरा होगा या रब। ये करम होगा तो जन्नत मेरा होगा या रब। गर तू नाराज़ हुआ मेरी हलाकत होगी। गर तू नाराज़ हुआ मेरी हलाकत होगी। हाय मैं नाज़े जहन्नम में जलूंगा या रब। हाय मैं नाज़े जहन्नम में जलूंगा या रब। इम्तिहा के कहाँ काबिल हूँ मैं प्यारे अल्लाह। इम्तिहा के कहाँ काबिल हूँ मैं प्यारे अल्लाह। बेसबब बख्श दे मौला, तेरा क्या जाता है। बेसबब बख्श दे मौला, तेरा क्या जाता है। आमीन। या अल्लाह, बस करम कर, या अल्लाह करम कर दे, बेहिसाब बख्श दे।
تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ یا الہ العالمین، جو دنیا میں جہاں بھی بیمار ہیں، قرض دار ہیں، بے روزگار ہیں، سب پر رحمت کی نظر فرما۔ الہ العالمین، گھریلو ناچاکیاں، نا اتفاقیاں ختم ہوں، بے اولادیاں دور ہوں۔ یا الہ العالمین، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے۔ اے اللہ، جو ڈاکٹر صاحبان تشریف لائے ہیں، الہی ان کا آنا قبول فرما، اور اے میرے مولا ان سب کو یہ توفیق عطا فرما، جو مدنی چینل کے ناظر ڈاکٹر ہیں یا یہاں حاضر ڈاکٹر ہیں، سب کو یہ سعادت دے کہ اپنا کچھ بجٹ غریبوں اور سیدوں کی خدمت کے لیے یہ مختص کریں، اور اس کے ذریعے آقا کی دکھیاری امت کی خدمت کریں، غریبوں کو مفت دوا دیں یا آدھی فیس لیں۔ اسی طرح تیرے نبی کی اولاد آل رسول کی بھی یہ خدمت کریں، ان کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں دیں جو ڈاکٹر صاحبان ایسا کریں، ان کی حلال روزی میں اور برکتیں انڈیل دیں ان پر۔ اے اللہ، یا اللہ، غریب، تنگ دست، بے روزگار بہت تکلیف میں، یا اللہ خصوصاً پاکستان میں تو غربت اور تنگ دستی بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، قرض داری بڑھتی جا رہی ہے۔ بے شک ہمارے گناہوں کا ہی نتیجہ، اے اللہ گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں برکتیں دے، روزیوں میں برکتیں دے، وسعتیں دے، ہمیں دل کا بھی غنی کر دے، قناعت کی سعادت دے دے، بخل کی نحوست سے بچا لے، ایسا بندہ بنا لے جیسا تجھے پسند آتا ہے۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خصوصاً یا اللہ جو پرچیاں دے کر، زبانی کہہ کر، مدنی چینل پر بھی بیچارے دعاؤں کے لیے پیغامات دکھیارے دیتے رہتے ہیں، سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب۔ تاجدار حرم ہے دی تم پہ ہے دم کروڑوں، درود و سلام ہونی
کروڑوں یاد سے تیری معمور سینہ رہے، یاد سے تیری معمور سینہ رہے، پہ ہے دم مدینہ مدینہ رہے، لب پہ ہے دم مدینہ مدینہ رہے، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان، دی تم پہ ہے دم کروڑوں، درود سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.